بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں محمد عامر زاویہ اسکول سسٹم کے ساتھ اردو جماعت عام کے لیکچر نمبر 24 کے ساتھ. عزیز طلباء, جیسے کہ ہمارا جو ہے حصہ صرف جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اردو قواعد و انشاء کی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 15 صفحہ نمبر 15 جو ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اس میں آپ آج ہمارا جو ٹاپک ہے, جو عنوان ہے, وہ ہے فعل کی قسمیں. پہلے نمبر پر دیکھیں فعل مطلق, وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو, لیکن یہ ہمیں نہ پتہ چلے کہ زمانہ جو ہے وہ نزدیک کا ہے یا دور کا. مثلا کہ وہ آیا, تم گئے. اب اس میں ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ زمانہ قریب کا ہے یا دور کا. اسی طرح ماضی قریب جو ہے نمبر 2 پر دیکھیں, وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو. مثلا ندیم آیا ہے, اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ندیم جو ہے تھوڑی دیر پہلے آیا ہے, تو اس لیے یہ ماضی قریب ہو. اسی طرح ماضی فرا گئی ہے. نمبر 3 پر دیکھیں ماضی بئی, وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو. مثلا علی نے خط لکھا تھا. اب یہ کب لکھا تھا, بہت عرصے پہلے کی بات کی جا رہی ہے. تھا جب آ گیا تو یہ ماضی بئی ہو گیا. اسی طرح ماضی شکیہ کیا ہے, شک سے شکیہ, وہ فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو. مثلا اس نے خط لکھا ہوگا. اب یہ اس میں بات جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے, شک ظاہر کیا جا رہا ہے, اس لیے یہ ماضی شکیہ کہلائے گا. اسی طرح نمبر 5 پر دیکھیں, نمبر 5 پر دیکھیں ماضی تمنائی. تمنا سے تمنائی آرزو, جس میں یعنی کہ کسی آرزو, تمنا یا شرط کا ذکر ہو تو وہ ماضی تمنائی کہلائے گی. وہ فعل جس سے کسی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کی آرزو, تمنا یا شرط معلوم ہو. مثلا کاش وہ محنت کرتا, اگر وہ آتا, یہ کیا ہے, ماضی تمنائی. اسی طرح ماضی تمنائی کیا ہے, وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل معلوم ہو. مثلا وہ خط لکھتا تھا. اب یہ جو ہے ایک مسلسل کام ہے, وہ خط لکھتا تھا, تو یہ کس کی مثال ہے, ماضی استمراری کی. باقی آپ نے اس میں مزید جو ہے اپنی کتاب میں اس کو اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ یاد کر لینا ہے, پڑھ لینا ہے اچھے طریقے سے. اگر اس کے علاوہ